آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی محبت اور نیکی کو آپ ہی کمزوری سمجھتے ہیں۔ ہاؤس وائف کو لگتا ہے کہ باہر والے اسے انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور ورکنگ ویمن ہمیشہ پالیٹکس کا شکار رہتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج میں آپ کے لیے 4 ایسے پرائیویٹ رولز لے کر آئی ہوں جو آپ کو ذہنی سکون دیں گے، جو آپ کی پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف میں آپ کا سپر پاور بٹن بن جائیں گی۔ یہ وہ سیکرٹس ہیں جنہیں جان کر آپ چاہے ہاؤس وائف ہوں یا ورکنگ ویمن کبھی بھی کسی کی ججمنٹ یا نفرت کا نشانہ نہیں بنیں گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو عزت، سکون، ترقی اور اعتماد سے محروم کر دیتی ہیں۔ اکثر ہم جذبات میں آ کر یا سادگی میں آ کر ہر بات لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں، لیکن یہی سادگی بعد میں ہماری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر بات کرتے ہیں ان 4 رازوں کی جو آپ کو کبھی کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے۔ So let's start our topic. بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is شبیلہ. Welcome back again. Hopefully you all doing great. I am fine الحمدللہ. ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے آفٹرنون سے اور میں آج لنچ میں جو ہے وہ مٹر پلاؤ بنا رہی ہوں. تو چلیں جی گھر کے رینڈم کام کرتے ہوئے آج کے ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے اہم بات جو آپ کو کبھی کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہیے وہ ہے فائنینشیل اسٹیٹس، اپنے پیسوں کی تفصیل. یاد رکھیں کبھی بھی اپنے مالی حالات، سیونگ، انکم، نقصانات یا منافع کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں، چاہے آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں یا چند سو. کسی کو نہ بتائیں کہ آپ کی جیب میں کتنا پیسہ ہے یا آپ کا بینک بیلنس، بینک اسٹیٹمنٹ کتنی ہے، کیونکہ دنیا صرف نتیجہ دیکھتی ہے اور لوگوں کا رویہ آپ کے مالی حالات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ غریب ہیں تو لوگ آپ کو کمتر سمجھیں گے اور اگر آپ امیر ہیں تو لوگ حسد کریں گے، جلیں گے اور آپ کے خلاف سازشیں بھی کریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کریں. اچھا اکثر قریبی رشتہ دار، دوست یا کولیگ جب آپ کی انکم کا اندازہ لگا لیتے ہیں نا، یا تو پھر ادھار مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر آپ سے فائدہ اٹھانے کی ترکیبیں سوچنے لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ نہ دے سکیں تو یہی لوگ پھر آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے بڑے امیر لوگ یا کامیاب کاروباری افراد اپنے بینک بیلنس اور آمدنی کی تفصیلات کیوں چھپاتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ معلومات اگر لوگوں کو دیں گے تو عزت نہیں ملے گی بلکہ فائدہ اٹھانے والے لوگ آس پاس جمع ہو جائیں گے. بہتر ہے کہ ہمیشہ ایک بیلنس امیج بنائیں، نہ زیادہ شو آف کریں اور نہ ہی زیادہ کمتر نظر آئیں. اتنا کہیں اللہ کا شکر ہے سب اچھا چل رہا ہے. پوائنٹ نمبر 2، پرسنل پرابلم، اپنی ذاتی پریشانیاں اور مسائل. ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن ان کو سب کے سامنے ظاہر کرنا خود کو کمزور ثابت کرنا ہوتا ہے. جب آپ اپنی ذاتی پریشانیاں لوگوں کو بتاتے ہیں نا تو وہ آپ کو ہمدردی نہیں دیتے بلکہ آپ کی کمزوری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو مالی پریشانی ہے یا گھریلو جھگڑے چل رہے ہیں یا صحت کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ یہ سب کسی کو بتا دیتے ہیں تو اگلا شخص لازم ہے کہ 2 کام کرے گا، یا تو آپ پر ترس کھا کر خود کو بہتر محسوس کرے گا یا پھر آپ کے رازوں کو دوسروں میں پھیلائے گا. اور سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب کوئی انسان آپ کی مجبوری جان کر آپ سے چیزیں سستے میں خریدنے کی کوشش کرتا ہے، جسے مارکیٹ کی زبان میں مجبوری کا سودا کہا جاتا ہے. جب آپ یہ ظاہر کرتے ہیں نا کہ آپ مشکل میں ہیں تو لوگ آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں اپنی پریشانیاں صرف اپنے خالق سے شیئر کریں یا کسی ایسے انسان سے جو واقعی آپ کا خیر خواہ ہو اور عمل سے بھی مدد کر سکتا ہو، صرف ہمدردی کے 2 لفظ بولنے والا نہ ہو. پوائنٹ نمبر 3، سیکرٹس آف ادر، یعنی دوسروں کے راز. کبھی کسی کی برائی یا اس کے راز کبھی کسی سے شیئر نہ کرنا، خاص طور پر جب آپ اس شخص سے ناراض ہوں یا لڑائی ہو گئی ہو. کئی لوگ جب جذباتی ہوتے ہیں تو غصے میں آ کر اپنے قریبی دوست یا رشتہ دار کی ایسی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں جو کبھی اعتماد میں لے کر بتائی گئی ہوتی ہیں. یہ صرف دوستی یا رشتے کو ختم نہیں کرتا بلکہ آپ کی اپنی عزت بھی ختم کر دیتا ہے. کسی تیسرے کو شامل کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید بڑھ جاتے ہیں، اور یہ تیسرا شخص آپ دونوں کے درمیان نفرت اور دوری بڑھانے میں مین کردار ادا کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ کا دوست آپ کا راز کسی اور کو بتا دے تو آپ کو اعتماد ہمیشہ کے لیے اس پر سے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی کا راز کسی دوسرے کو بتا دیتی ہیں تو آپ بھی اس کی نظر میں قابل اعتبار نہیں رہیں گی. اسی لیے خاموش رہنا اور غصے کو کنٹرول میں رکھنا سیکھیں. وقت گزر جائے گا لیکن بولے گئے الفاظ واپس نہیں آئیں گے. پوائنٹ نمبر 4 از یور نیکسٹ موو، یعنی اگلا پلان. جب آپ کچھ نیا شروع کرنے جا رہی ہوں،
کچھ بڑی تبدیلی لا رہی ہوں، کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہوں، تو اس کو مکمل ہونے تک کسی کو نہ بتائیں، صرف اپنی ذات تک رکھیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر آپ کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے بات کرتے ہیں نا تو آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور منفی سوچوں سے، نیگیٹو تھاٹس کے ذریعے آپ کے حوصلے کو مار دیتے ہیں، اور اگر آپ اس کام میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کو طعنہ دیتے ہیں، آپ کی ناکامی کا جشن منایا جاتا ہے، جبکہ کامیاب لوگ تب بولتے ہیں جب وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں، ان کی کامیابی بولتی ہے۔ آپ اپنے ٹارگٹ، اپنے اگلے قدم صرف اور صرف اپنی ذات تک رکھیں، جب کامیابی مل جائے تو لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ دنیا میں ہر مسکراہٹ کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا اور ہر ہمدردی سچی بھی نہیں ہوتی، اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اپنا راز، اپنی کامیابیاں دوسروں کے راز اور اپنا نیکسٹ موو اپنے تک رکھیں۔ خاموشی میں طاقت ہے، پردے میں حفاظت ہے۔ اپنی زندگی کی چابی کسی کے ہاتھ میں نہ دیں۔ یاد رکھیں، جب آپ ان 4 چیزوں کو پرائیویٹ رکھتی ہیں تو آپ صرف خاموش نہیں ہوتی، بلکہ آپ اپنی پاور کو سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ آپ خود کو نیگیٹو انرجی، جیلسی اور ان لوگوں سے بچاتی ہیں جو آپ کی کامیابی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تو چاہے آپ گھر میں اپنے ڈریم ہوم کی بنیاد رکھ رہی ہیں یا آفس میں اپنے کیریئر ٹارگٹس حاصل کر رہی ہیں، آپ کا فوکس سب سے قیمتی ہے اور یہ راز آپ کے فوکس کی حفاظت کریں گے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو 1% بھی فائدہ پہنچایا ہے تو میرا گول اچیو ہو گیا۔ اب مجھے کمنٹ سیکشن میں فوراً بتائیے گا کہ ان 4 باتوں میں سے کون سی بات آپ کے لیے سب سے زیادہ گیم چینجر ثابت ہوئی۔ آپ آج ہی کس بات کو شیئر کرنا بند کرنے والی ہیں؟ اس ویڈیو کو اپنی ہر اس دوست کے ساتھ شیئر کریں جس کو آپ کامیاب اور خوش دیکھنا چاہتی ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں، کیونکہ میرے چینل پر آپ کو ایسی ہی پاورفل موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی بہن شبیلہ کو اجازت دیجیے، ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔